پھر اسی طرح بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی ایک بہت خیر و بھلائی اور جنت کمانے کا ذریعہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کی تربیت کس طرح کی. پھر خصوصی طور پر اسے ماں کی ذمہ داری قرار دیا گیا. اگرچہ ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں، لیکن عورت سے اس کے گھر والوں یعنی اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے ان کی تربیت کیسے کی. تو اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں. تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں ہمیں خاص طور پر اولاد کے لیے مانگنی چاہیے وہ ان کی نیکی، تقوی اور اصلاح کی ہیں، پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. پیدائش سے پہلے رب ہب لی من الصالحین، کہ اے رب مجھے صالح اولاد عطا کر. پھر اسی طرح رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے. پھر اسی طرح اپنی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش کے وقت یہ دعا مانگی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. پھر اسی طرح ایسی اولاد مانگنی چاہیے کہ جو انسان کے لیگیسی کو آگے لے کر چل سکے اور اس کے علمی ورثے کو سنبھالنے والی ہو، جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی. پھر اسی طرح اولاد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں آزاد چھوڑ دوں گی، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے سب کچھ جاننے والا ہے. پھر اسی طرح اولاد کی دینی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی بھی دعا مانگنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں، تاکہ وہ نماز قائم کریں. پروردگار بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے کھانے میں برکت کی دعا کی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما. پھر اسی طرح اولاد کی فرما برداری کی بھی دعا کرنی چاہیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح اولاد کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں. اسی طرح اولاد کی نماز قائم کرنے کی دعا کرنی چاہیے،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرما۔ اسی طرح اولاد کے شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ پھر اسی طرح اولاد کی خرابیوں سے، پریشانی سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، کہ ایسی اولاد سے مجھے بچائے یا رب جو میری آقا بن بیٹھے۔ پھر اسی طرح دوسروں کی اولاد اور دوسروں کے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب اپنے لیے خیر چاہتا ہے تو وہ خیر دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے، اور جب دوسرے کے لیے دعا کرے گا تو وہ خیر اس کی طرف لوٹے گی جو کسی کے لیے بھلا چاہے گا۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے خصوصی طور پر دعا کی تھی ان کی والدہ کی فرمائش پر، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ازواج اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے، اور یہ دعائیں ہمیں سکھا دے تاکہ ہم اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے رہیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔